बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की बड़ी अहम सफेद इमारत से जो खबरें आई, जो खड़ाक हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लग गई हैं। हुकूमत के अपने इलेक्शन कमीशन की, नून लीग के इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाना पड़ गया है इजलास, हंगामी इजलास बुलाना पड़ा है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास बुलाया गया है। इसके अलावा सेनेट इलेक्शंस नहीं हो रहे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, उसके हवाले से भी इजलास बुलाना पड़ गया है। तो ये चक्कर क्या है, क्यों इतना प्रेशर आ गया है? देखिए, आज जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, जो इस वक्त सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अदालत से तहरीके इंसाफ के एमएनए आदिल बजई को जिस तरह से बहाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने तो उनको मुअत्तल कर दिया था। मियां नवाज शरीफ ने खत लिखा और कहा कि तो हमारा बंदा था, इसने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट नहीं किया, इसको फारिग करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हाजिर जनाब, जो जो आप कहेंगे वो होगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने उड़ाकर रख दिया इलेक्शन कमीशन का फैसला, मुअत्तल कर दिया और आदिल बजई की रुकनीत बहाल कर दी। इसके साथ साथ उसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से भी बात हुई। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की यहां पर दौड़ें लगी हुई हैं। तो एक तो ये बड़ी फतह मिली तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। लेकिन इसके अलावा जो असल बात मैंने करनी है वीडियो में वो ये कि अब ये निजाम चल नहीं पा रहा, सिस्टम नहीं चल पा रहा। एस्टैब्लिशमेंट ने भी पूरा जोर लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्रैकडाउन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करके देख लिया, डी चौक में गोलियां भी चला ली, लोग जाँ बहक हो गए, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, सब लोग आ गए, बीबीसी से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट, हर कोई, जियो फैक्ट चेक भी लोकली अगर कहें तो उसने भी कंफर्म कर दिया। सब कुछ करके देख लिया, इमरान खान के खिलाफ हर तरह के केसेस बनाकर देख लिए, लेकिन सिस्टम नहीं चल पा रहा, ना इस्तेहकाम आ रहा है, ना मईशत में बेहतरी आ रही है, कुछ नहीं हो सका। यानी जो हमारे रिजर्व्स हैं इस वक्त मुल्क के, उनका भी ये हाल है कि वो दोस्त ममालिक की तरफ से रखवाए गए हैं, जो हम खर्च भी नहीं कर सकते, सिर्फ दिखाने के लिए हमारे इतने रिजर्व्स हैं। वरना तो मुल्क डिफॉल्ट है, हमारे पास तो रकम ही नहीं रही, डॉलर्स ही नहीं है इतने कि हम दिखा सके हमारे पास रिजर्व्स इतने हैं। ये हाल हो चुका है। और अब फैसल वाडा साहब हों, दीगर लोग हों, उनको स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं उन लोगों को जो कह रहे थे जी तहरीक इंसाफ खत्म शुद, टुकड़े होने लगे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे, दहशतगर्द जमात है। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि हर जमात में दहशतगर्द विंग होते थे, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंडेट तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, ये सब कुछ कहा जा रहा है, स्पेस देने की बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा, सबको मिलकर आगे चलना होगा, ये सब बातें हो रही हैं। तो ये सब क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों सिस्टम इमरान खान के बगैर नहीं चल रहा, ये भी बड़ा अहम है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले दीगर खबरें देख लीजिए। मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की तफसीलात सामने लाने के लिए दरखास्त दायर हो गई है। जुडिशियल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर 21 को होगा। ये भी एक खबर देखिए कि जजेस अब लगाने थे हाई कोर्ट में, पंजाब में और बलूचिस्तान में, वो भी इजलास नहीं हो पा रहा 14 को। याया अफरीदी साहब पर प्रेशर आता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट वो नहीं बुला रहे, उन्होंने आईनी बेंच की तरफ धकेल दिया है। आईनी बेंच कंफ्यूज है, वो क्या करे, और इस वक्त पूरी अदलिया में कंफ्यूजन फैल गई है, वहां भी अदम इस्तेहकाम आ गया है। आईनी बेंच कौन सा, गैर आईनी कौन सा है, किस तरह से चीजों को आगे ले जाया जाए, तो वहां पर भी फैसले नहीं हो पा रहे। इसके अलावा हुकूमत के लिए फजलुर रहमान साहब वाला मसला वो गंभीर होता चला जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, जबकि 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने मामला खुश असलूबी से निपटा दिया था, लेकिन इस हुकूमत से नहीं समझ रहा, जबकि मौलाना भी इनके करीब रहे हैं, 26 आईनी तरमीम पास करवाने में साथ रहे, वो भी बात नहीं हो रही। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर ये आई कि आज बड़ी थरथली मची हुई थी कि जी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट गिरफ्तारी लिए हुए हैं जी, उनको नहीं छोड़ना, गिरफ्तार करना है। और आज उनकी तवील मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, क्योंकि पेशी थी आज, जेल के अंदर अदालत लगती है तो वहां पेशी थी, तो वहां पर भी ये मामलात रहे। और ये भी पता लग रहा है कि जी इमरान खान साहब को उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि क्या होता रहा, कहां कहां किसने धोखा दिया, सब कुछ। लेकिन फिर यह था कि शायद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, बुशरा बीबी कोई गिरफ्तार नहीं हुई। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि तहरीके इंसाफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हम हर एक से मुज़ाकरात लेते रह रहे हैं, चाहे इंसान हो या फरिश्ते हो। उमर अयूब ने कह दिया है, चीजें किसी और तरफ आप देखिए जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसकी एक और वजह भी है, वो वजह यह है कि मुल्क में तो ज़ाहिर आवाम साथ नहीं है, लेकिन यहां तो समझा जाता है भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको मारेंगे, उठाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी बात नहीं बन पाई।
جو اوورسیز کی طرف سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے. ابھی بائیکاٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے, ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, اور پھر قراردادیں جو آ رہی ہیں, امریکہ ہو, یورپی ممالک ہوں, آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ, ہر طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر حکومت یہ جانتی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو چیزیں کی ہوئی تھیں, ٹرمپ آ کر اس کو ریورس کرے گا. وہ یہ بات کی کہ جی عمران خان دوست ہے یا فلاں ہے, نہیں, اس نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا رہا. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو کرتی رہی ہے, جس طرح سے وہ چیزوں کنٹرول کرتی رہی, جو مداخلت کرتی رہی, اس نے اس کو ریورس کرنا ہے. صرف مداخلت ہی بند کر دیں گے تو یہ بیساکھیوں پر بیٹھے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس 1-2 مہینے ہیں اور اس میں کچھ معاملات ہمیں حل کرنے کی طرف جانا ہوگا, اور وہیں اسپیس کریٹ ہو رہی ہے. باقی عمران خان صاحب اعلانات کر رہے ہیں. اب یہ مطیع اللہ جان صاحب نے رپورٹ دی ہے کہ 6 سینئر وکلاء نے یا افریدی صاحب کو لکھا ہے کہ جی آپ فل کورٹ بلائیں, لیکن جو بینیفیشری لوگ ہوں گے, چاہے وہ آئینی بینچ ہے یا دیگر جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں 26 جانی ترمیم سے, وہ یہ کہاں ہونے دیں گے. مگر ایک دفعہ عمران خان کی رہائی ہوتی ہے, چیزیں دوسری طرف جاتی ہیں, تو یہ سب کچھ ہی اڑ جانا ہے. 26 جانی ترمیم ہو, جس طرح 8 فروری کی الیکشن کی جو ریگنگ ہوئی وہ بھی کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہو سکا, کوئی استحکام نہیں آ سکا, اور یہ بربادی ہوتی چلی جائے گی جب تک حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, محمد علی درانی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کی کرسی کے نیچے الاؤ جل رہا ہے اور پیر گرم ہو رہے ہیں, یہ اپنے بچے پیروں تلے دیں گے. محمد علی درانی صاحب نے یہ سیاست کے پلیٹ فارم پر, سیاست جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں. عمران خان صاحب کی بہن نے کہا, علیمہ خان صاحبہ نے, عمران خان کی صحت ٹھیک ہے, کتابیں مانگ رہے تھے. عمران خان نے کہا اگر ہمارے 2 مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم سول نافرمانی شروع کریں گے, اوورسیز پاکستان میں پیسے بھیجنا بند کر دیں گے. یہ بھی بات آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایجنسیوں سے اتفاق رائے سے معاملات حل ہوئے تھے اور اب پھر بگڑ رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کے میں نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہیں. یہ ایک الگ آپ دیکھیے کہ ٹینشن بنتی چلی جا رہی ہے. تحریک انصاف کا بڑا اعلان ہے, انسان ہو یا فرشتے کسی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ سنیے. کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے تیار ہیں, جو بھی ہوں گے, انسان ہو فرشتے ہوں. اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہو رہے ہیں اور رؤوف حسن صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا یہی لوگ جو عمران خان نامزد کیے ان سے ہو رہے ہیں. تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ حل نہیں نظر آ رہا کچھ اور جو بھی کیا ہے پچھلے 3 سال میں لگ بھگ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. 3 سال بہت ہوتے ہیں, 3 سال کچھ بہتر نہیں ہو سکا. یعنی 5 سال تو کسی بھی حکومت کو ملتے ہیں یہاں پر جو اس نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. 3 سال ہو گیا, نئی بربادی نظر آ رہی ہے. حکومت جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے, مہنگائی بھی ہم نے جی کم کر دی ہے, معیشت بھی بڑی ٹھیک ہو گئی, فلاں بھی ہو گیا ہے, لیکن یہ دھوکہ کس کو دیں گے؟ جاتی عمرہ رائمنڈ کے سامنے سے ٹائم ڈیوائس آلہ برآمد, نامعلوم افراد شیر نما مجسمہ ڈیوائس پھینک کر فرار, پولیس کی دوڑیں, جاتی عمرہ کی طرف والا جانے والا راستہ ٹریفک کے لیے بند. لیں جی وہاں اب کروڑوں روپے اور لگ جائے گا اس غریب قوم کا. پہلے کروڑوں اربوں روپیہ لگ رہا ہے شریف خاندان کی سیکیورٹی پر, اب اور پیسے لگ جائیں گے وہاں پر. اور اب پتہ نہیں کس طرح سے یہ ہوگا کہ کتنا خرچہ آئے گا مزید. کیا اس غریب قوم کا پیسہ اور لگانا ہے آپ نے؟ پہلے شریف خاندان کے لیے پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے, کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے. تو جناب فضل الرحمان صاحب کا مدارس بل پر حکومت سے مذاکرات سے انکار وہ کر چکے ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک طرف فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی ناخوش ہیں. تحریک انصاف تو اپنی جگہ ہے. پھر جو تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ 15 دسمبر کو شہداء کے حوالے سے ان کی یاد کے لیے اب لوگ نکلیں گے, اور 25 کا تو لاہور کا ہے لیکن 15 کو پشاور میں, اور اس کے علاوہ اوورسیز وہ بھی نکلیں گے. تو پھر انٹرنیشنل پریشر اور بڑھے گا. لہٰذا سسٹم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ معاملات نہیں چل رہے. اس لیے آپ دیکھیے کہیں نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, نہیں ابھی تک مان رہے, ایک وقت آئے گا نواز شریف صاحب خود جائیں گے, ان کو ملیں گے, وہ جیل سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو یعنی ان کے اچھے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان میں بھی اچھے لوگ ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. حکومت بھی کہہ رہی ہے اچھا جی مذاکرات کرتے ہیں. تو یہ سب اسی لیے کہ سسٹم چل نہیں پا رہا, اور جہاں جہاں جوڈیشری کو لگتا ہے کہ جناب مداخلت بھی نہیں ہو رہی, جو ان کے پاس رہ گیا باقی تو ختم کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے اختیارات کو ہی ایک طرح سے اپنے لوگ لا کر بٹھا کر جو بھی کیا گیا ہے, جس طرح 26 جانی ترمیم کا کہہ کر. تو وہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ
جہاں جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا وہاں انصاف ہوتا نظر آتا ہے. اور یہ جس طرح عادل بازی والا معاملہ ہے، اس طرح اور اگر سیٹیں ریورس ہونے لگ جاتی ہیں تو حکومت کے لیے اور امبیرسمنٹ ہوگی. پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ آتا ہے، وہ سینٹرل الیکشن کروا دے گا، خیبر پختونخوا سے سارے سینیٹر آ جائیں گے تحریک انصاف کے، اور مخصوص نشستوں کے بعد بھی تحریک انصاف کی تعداد بڑھ جانی ہے. تو یہ پریشر حکومت سے کم نہیں ہو رہا، آنے والے دنوں میں بڑھتا چلا جائے گا سب کچھ کرنے کے باوجود. تو لہٰذا یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی بات بنتی نظر نہیں آتی. باقی بشریٰ بی بی کے حوالے سے ملاقات کے بارے میں ہم تفصیل سے ہو سکا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جنہوں نے بتا دیا کس کس کا کیا کردار تھا، نہیں ایک طرح سے کردار کون کون تھا. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا خیبر پختونخوا کے علاوہ جتنے باقی صوبوں میں ایم این اے ایم پی ایز ہیں، یا ایم پی ایز خاص طور پر ایم پی ایز، یعنی ان اسمبلیوں سے نکل جائے، استعفے دے دیں. اگر آپ نے نہیں نکلنا، نہیں بات ماننی تو نکل جائیں. اور جو کہتا ہے جی بائیکاٹ کا نہیں کرنا یا یہ سول نافرمانی تحریک یا جو بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کو اس میں شکوک و شبہات ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پارٹی چھوڑ جائے. اب تو حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی مذاکراتی کمیٹی میں آ رہے ہیں، اپنی فہرست تیار کر لے حکومت، کس کس حکومت کے لیے تحریک انصاف فہرست تیار کر لے کہ کس کس کو رہا کروانا چاہتی ہے تحریک انصاف، وہ ہمیں فہرست دے دے. یہاں تک حکومت آ گئی ہوئی ہے. باقی بڑکے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس سے زیادہ برا یہ پہلے کر چکے ہیں. یعنی عمران خان پر ایسے مقدمات بنائے گئے، عدت سے لے کر ایسے مقدمات بھی جہاں پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے وہ بھی بنا کر دیکھ لیا. تو وہ اس طرح کے مقدمات تھے جن پر اتنا وقت لگا. اب مزید جو بھی جھوٹے اور اس طرح کے مقدمات بنائیں گے ان کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو پہلے کیسز کا ہوا. تو کرتے رہیں کوشش، لیکن یہ 1-2 مہینے ہیں ان کے پاس، اس کے دوران اگر حکومت نے کوئی معاملات حل کر لیے تو ہو جائیں گے، ورنہ وہ مشاہد صاحب والی بات، وہ فون آئے گا اور حکومت لیٹی ہوگی. اللہ حافظ.